کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ کے منہ میں ہاتھ پھیرنا جائز ہے یا نہیں؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد دعا کر کے منہ پہ ہاتھ پھیرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی منہ پہ ہاتھ پھیرنا جائز ہے کہ نہیں اس کی فکر بعد میں کریں، پہلے یہ تو طے کریں، یہ تو معلوم کریں کہ نماز کے بعد دعا کرنا درست ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگوں نے ایک معمول بنا کے رکھا ہے، اجتماعی شکل میں نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، نہ سلف سے ثابت ہے، اس لیے یہ جو شکل ہے بدعت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ انفرادی طور پر پابندی کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ، یہ ماننے کے ساتھ کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا کوئی قبولیت کا خاص وقت ہے اس لیے دعا کرنا چاہیے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوئی ترغیب نہیں دی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً یہ ثابت ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا کرتے ہوں، نہ صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ نمازوں کے بعد انفرادی شکل میں یا اجتماعی شکل میں دعا کرتے ہوں۔ اصل میں نماز کے بعد یہ دعا کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ تو ذکر و اذکار کا موقع ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھئی بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور کہا ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو اجر میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہ مال سے جہاد کرتے ہیں، مال سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں تو ہم یہ سب نہیں کر پاتے، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عمل بتایا کہ یہ کرو گے تو ان کے برابر ہو جاؤ گے، بلکہ کوئی تمہاری برابری نہیں کر پائے گا۔ وہ کیا؟ وہ فرض نمازوں کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ نماز کے بعد اس ذکر کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، کہ اگر کوئی اس ذکر کی پابندی کرتا ہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہے، حج، عمرہ اور جہاد کرنے والے کے برابر کہا جا رہا ہے اس کو۔ اور ہمارے معاشرے میں اس پہ عمل نہ کر کے آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی ہاتھ اٹھا کے تجھے کیا مل جائے گا؟ کیا مانگ لے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت دے گا، کیا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے؟ بھئی یہ وقت ہے مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے؟ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ دعا کرنے کا وقت ہے؟ کس نے بتایا دعا کرنے کا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا دعا کرنے کا وقت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دعا کرنے کا وقت ہے؟ کہاں سے سیکھے بھائی آپ؟ کون بتا دیا آپ کو؟ لیکن عجیب تماشا بنا ہوا ہے، جہاں بھی جاؤ دیکھو ہر مسجد میں آدمی ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی کس طرح سے منمانی کر رہا ہے؟ بھائی قبر میں جائے گا آدمی تو وہاں پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ نبی کون ہے مطلب؟ یہ سوال کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اسلام کے ماننے والے ہم ہیں، لیکن ہمیں وہ اسلام ماننا ہے، اسلام کے نام پر وہ باتیں ماننی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ ہم آزاد نہیں کہ جو چاہیں اپنی طرف سے عمل بنا لیں، جب مرضی چاہیں ہم دعا کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص کیفیت اپنی طرف سے طے کر دیں۔ نہیں، ایسا کریں گے تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ، کوئی وقت طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے نماز کے بعد ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور دعا کرنا تو نماز کے اندر دعا کرنا چاہیے۔ بھی کتنی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ نماز کے آخری حصے میں تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں تو اس میں جو چاہیں دعا کریں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر دعا کا محل ہے، اس لیے کہ جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے۔ لیکن سلام پھیر دیا تو اب کنیکشن ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ سے جو ایک خاص تعلق تھا وہ اب نہیں رہ گیا، تو اب وہ دعا کا محل نہیں ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ نماز کے اندر دعا کریں، کیونکہ یہ دعا کرنے کا بہترین وقت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اس کی۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ؟ کس نے بتا دیا بھائی؟ اس سلسلے میں میرا ایک مفصل مضمون بھی ہے، آپ اگر پڑھنا چاہیں، اردو پڑھنا آتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ kifayat.com پر موجود ہے۔ نماز کے بعد اذکار یا دعائیں، یہ اس کا نام ہے، آپ سرچ کر کے اس مضمون تک جا سکتے ہیں۔ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد اذکار کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی طرف سے جو من میں آئے وہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سوال کے جواب میں واضح کر دیا، کیونکہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا کہ نہیں؟ ہاتھ پھیرنا دور کی بات ہے، پہلے یہ تو سمجھو کہ دعا کرنے کی وہ جگہ ہے، دعا کرنے کا وہ ٹائم ہے، دعا کرنے کا وہ وقت ہے، نہیں دعا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ، بلکہ اس ٹائم میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی آدمی کی عادت نہیں ہے، وہ وقتاً فوقتاً کبھی بھی دعا کرتا رہتا ہے، ایسے اتفاق سے کبھی نماز کے بعد بھی اس نے دعا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ نماز سے اس کو جوڑ دینا اور یہ سمجھنا کہ نماز کے بعد ہی اس کو دعا کرنا اور ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا، تو یہ منمانی نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کی سے، نہ 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 نہ، کسی کے مطلب شریعت میں کسی کی منمانی نہیں چلنے والی، شریعت میں اللہ کا حکم چلنے والا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم، اللہ کی طرف سے جو شریعت نازل کی گئی نا اس کی اتباع کرو، نیکیاں کم ہوں، عبادت کم ہوں، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کے پاس نیکیوں کا انبار ہو لیکن سب اپنی طرف سے اپنی منمانی آپ کر رہے ہیں۔ جیسے منمانی مت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اسی پر عمل کیجیے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث یاد رکھیے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسا کام کر کے جس کے پیچھے نہ دنیا میں کچھ ملنے والا ہے نہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے؟ کیوں یہ بیوقوفی کر رہے ہیں ہم؟ تو وہ کریں جو اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے، وہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کرنے کے لیے۔ باقی یہ جو مسئلہ ہے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کا، یعنی جو خصوصی اوقات ہیں دعا کرنے کی، جیسے رات کا آخری حصہ ہے، اس ٹائم اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں ہم ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو اگر کبھی ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں تو اس کو چہرے پہ پھیر سکتے کہ نہیں پھیر سکتے، اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو درست نہیں سمجھتے، بلکہ بعض علماء نے تو اس کو بدعت تک کہا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ساری روایتیں اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو حسن لغیری کے درجے تک پہنچتی ہے۔ بعض صحابہ کرام کے آثار بھی ملتے ہیں، ان کو بھی کچھ لوگوں نے ضعیف کہا، کچھ لوگوں نے ان آثار کو حسن کہا۔ تو ساری روایتوں کو اکٹھا کر کے اس کے اندر کسی نظریے کی مضبوطی آ جاتی ہے، اس لیے بہت سارے علماء نے اس کو حجت بھی قرار دیا ہے۔ ہم اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک یہی راجح ہے کہ دعاؤں کے بعد چہرے پہ ہاتھ اگر کوئی پھیرنا چاہے تو پھیر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی ہاتھ نہیں پھیرتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی دعا کے بعد ایسے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو یہ احادیث کا جو مجموعہ ہے اس ضمن میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بات قابل قبول تک، یعنی وہ روایت مقبول درجے تک پہنچ جاتی ہے، حسن لغیری کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔